بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ مرنے کے بعد انسان کی روح کیسی پکارتی ہے، مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے، میت کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے، اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو، لازمی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب کہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے دوستو، جب اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے حمامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں۔ روح کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان کہیں سختی سے اور کہیں زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن آتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے اسے دینے والے خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگانا، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج کے بعد ان سے بچڑ رہا ہوں، اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بچے، بیوی اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑ جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسرے کے لیے چھوڑ جاتا ہوں، اب یہاں بھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، میں نے آج تک جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ اور پھر جب نماز جنازہ کے بعد تدفین سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، دوستو، اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے اب بھی اسے ایسا ظلم نہ کرنو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، پالنے والو، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے نہ بلانا۔ بزرگوں کا قول ہے دوستو کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسا کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے پسماندگان سے دعائیں خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کی پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے
تو اس کے لیے تمام دنیا رجوع کچھ جو دنیا میں اسے محبوب و غم و غیوب ہوتا ہے ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی آخرت کی پہلی منزل ہے، لہذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کی منزل اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر سے اس سے زیادہ سخت ہے، کیا ہمارے لیے ان کی قبروں میں عبرت نہیں؟ ناظرین، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور غرض کہ تمام لوگ جب مر جاتے ہیں تو دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے اعمال کی محتاج ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک عاجز مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد ہے، ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ عاجز مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کر سکتا ہے جو تیل کی معمولی سے خرچ پر بھی اپنی بیوی سے سرغنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ عاجز بیان کر کے دیکھو تو صحیح، شاید میری کچھ امداد ہی کر دیں۔ اس نے دستک دی، دستک سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ عاجز مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے سے زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمائے یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہو کے ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، ایک بات تو بتائیے کہ چراغ کی بتی کے قدرے، حضرت ایک بات بتائیے کہ چراغ کی بتی کے قدرے موٹی ہو جانے سے آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرغنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا ہو، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے دیا۔ تب آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرغنش کی، سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب کر فرمائے۔ اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور اگر اس طرح کی ویڈیو آپ مزید دیکھنا چاہتے ہو ہمارے چینل کا لازمی وزٹ کریں۔ تب تک ہمیں نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔